پیر طریقت حضرت مولانا پیر سیف الرحمن درخواستی رحمہ اللہ تعالی کے جانشین پیر رحمت الرحمن درخواستی صاحب، خانوادہ حضرت درخواستی رحمہ اللہ کے فرزندان وارثین جناب مولانا جواد الرحمن درخواستی، مولانا خباب درخواستی، خاص کر حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے جانشین امیر جنوبی پنجاب حضرت مولانا مفتی اسعد درخواستی صاحب، ترجمان جمعیت، جرنیل جمعیت، علماء حق کی توانا آواز، اخلاص کے پیکر مولانا عبدالصمد درخواستی صاحب، مولانا حسین احمد درخواستی صاحب، مولانا ایاز مدنی، میں خاص کر جنوبی پنجاب کا اپنا 5 روزہ دورہ کی آج اختتامی تقریب حضرت درخواستی رحمہ اللہ کی سرزمین خانپور اور راجنپور کی اس زرخیز مبارک اسلام پر مر مٹنے والے غیور مسلمانوں کی سرزمین پر کھڑا ہو کے حضرت درخواستی کے اس عظیم گلشن اور ان کے ان عظیم وارثان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جس جذبے کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ، جس اخلاص اور للہیت کے ساتھ شہداء کی اس عظیم جماعت کے وارثین کا ام المدارس دیوبند ثانی جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے اس بھرپور وفد کا 5 روزہ کامیاب دورہ منعقد کر کے عظیم الشان والہانہ استقبال، بھرپور پروگرامات کے انعقاد پر مولانا اسد درخواستی صاحب، مولانا عبدالصمد درخواستی صاحب، آپ اور آپ کے عظیم والد، ہم سب کے سرپرست حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی صاحب بھرپور خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ ہم دل سے آپ کا بھرپور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میرے معزز جنوبی پنجاب کے علاقے راجنپور کے باسیوں، علماء حق کے ساتھیوں، دین اسلام پر مر مٹنے والے عظیم مجاہدین، آج آپ سے مل کر، آپ کو دیکھ کر، آپ کے جذبہ ایمان کو دیکھ کر الحمدللہ ہمیں خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے اس وطن اور مٹی کی خاطر جو قربانیاں پیش کی، جو عظیم جدوجہد، جو عظیم کردار ان کا رہا، الحمدللہ وہ لوگ کامیاب رہے، کیونکہ وہ ان علاقوں جنوبی پنجاب کی اس بیلٹ میں کفری اور غیر اسلامی رسوم اور رواج کے خاتمے کا سبب بنے، جہالت کی تاریکیوں کو مٹانے کا سبب بنے، ان باشعور دیندار طبقے کو شعور اور ان کے قلوب دین اسلام سے منور کرنے کا سبب بنے۔
ان عظیم اہلیان وطن کو حب الوطنی کا درس دے کر ان کو اہل حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا درس دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے. یقیناً آپ سب ان عظیم اکابرین کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. مجھ سے پہلے مقررین نے کانفرنس کے عنوان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس عظیم کردار پر روشنی ڈالی. ان کی ان عظیم قربانیوں اور قلعہ زوال داستانیں آپ کے سامنے پیش کی. الحمدللہ ہم علماء انبیاء کے وارثین ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ کے وارثین ہیں. انہی کی راہ پر چلتے ہوئے الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہماری جماعت کے قائد حضرت مولانا سمیع الحق شہید ہو یا چاہے ہماری اس عظیم جماعت کے قائد حضرت مولانا حامد الحق شہید ہو، ان عظیم انبیاء کے راستے پر چلتے ہوئے، اپنے عظیم اسلاف کے راستے پر چلتے ہوئے الحمدللہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا. لیکن ان کفری طاغوتی قوتوں کے سامنے نہ وہ جھکے، نہ وہ بکے، نہ کمزور ہوئے، نہ کسی مصلحت کا شکار ہوئے، نہ ہی کسی مفاد کو ترجیح دی. محمد مصطفیٰ ختم نبوت، ختم نبوت، علماء اسلام. آپ لوگ فخر کیجئے کہ آپ کا تعلق ایسے علماء حق کی جماعت کے ساتھ ہے کہ جو قربانیوں سے ڈرنے والے نہیں. آپ کا تعلق شہداء کے ایسے مشن کے ساتھ ہے کہ جن کی ساری زندگی اس وطن عزیز کو اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے صرف ہوئی، کہ جن کی ساری زندگی اس ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے خرچ ہوئی، کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی امت مسلمہ کے مظلوموں کی ڈنکے کی چوٹ پر حمایت کی. ان کی توانا آواز رہے، چاہے وہ چچنیا کے مجاہدین ہو، چاہے وہ برما کے مجاہدین ہو، چاہے وہ کشمیر کے مظلوم ہو.